جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے انکار منکر میں مفاسد اور مصالح کی رعایت۔ ایک داعی کی دعوت کا پورا خلاصہ یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور ان دونوں کے اپنے اپنے ضابطے ہیں۔ امر بالمعروف کے بھی کئی ضابطے ہیں اور نہی عن المنکر کے بھی کئی ضابطے ہیں۔ نہی عن المنکر کے جو ضوابط ہیں اس میں سے ایک ضابطے پر مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے، اور وہ ہے انکار منکر میں، نہی عن المنکر میں مفاسد اور مصالح کی رعایت۔ منکر یعنی کوئی برا کام جس سے روکنا ہے، جس سے منع کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ منکر کیا ہے، منکر کا تعین، منکر ہم کس کو کہیں گے۔ اس بارے میں علماء نے 4 باتیں کہی ہیں کہ کسی بھی چیز کو منکر بتانے کے لیے 4 چیزوں کی پابندی ضروری ہے، 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کہ وہ فعل قرآن و سنت کی روشنی میں منکر ثابت ہو جائے، غلط ثابت ہو جائے۔ ایک کام جو منکر ہے ہی نہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑ سکتے، پہلے ثابت ہو کہ یہ کام منکر ہے۔ نمبر 2، وہ منکر موجود ہو، اس پر عمل کیا جا رہا ہو، معاشرے میں پایا جا رہا ہو۔ ایسا نہیں کہ 100-200 سال پہلے کوئی بدعت ہو رہی تھی، اسلاف نے اسے دفن کرا دیا، ختم کرا دیا، اور آج ہم اس موضوع پہ خطاب کریں، تقریریں کریں، کتابیں لکھیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ انکار منکر نہیں ہے، ہونا چاہیے، وہ اس کا وجود ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ منکر ظاہر ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ کسی کے گھر میں گھس کے آپ دیکھیں کہ کیا غلط کام ہو رہا ہے پھر آپ انکار منکر کریں، ہمارے سامنے نظر آئے، کھلم کھلا دکھے تو آپ اس منکر کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ کسی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، تجسس نہیں کرنا ہے، کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑنا ہے۔ یہ تیسری۔ چوتھی چیز یہ کہ وہ منکر بالاتفاق منکر ہو، اس میں اختلاف نہ ہو علماء کا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کام جسے کوئی ایک گروپ منکر سمجھ رہا ہے، علماء کا دوسرا گروپ اس کے لیے جواز کی گنجائش دے رہا ہے، تو ہم اسے منکر نہیں کہہ سکتے، یہ اجتہادی مسئلہ ہوگا۔ تو اجتہادی مسائل میں ہم کسی چیز سے متفق نہیں ہیں، کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں، تو وہ اسے منکر ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ 4 چیزیں جب طے ہو جائیں، اس کے بعد کوئی کام کلی طور سے منکر ثابت ہو جائے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ لیکن اس کے خلاف کھڑے ہونے سے پہلے، اس منکر کے انکار سے پہلے بہت سارے ضابطے ہیں۔ ان ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے مفاسد اور مصالح کی رعایت کا۔ مفاسد یعنی اس منکر کا ہم انکار کریں گے، اس منکر سے روکیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اور مصالح یعنی ہمارے اس اقدام سے فوائد کیا مل سکتے ہیں۔ تو مصالح اور مفاسد ان دونوں کو دیکھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہم کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔ مفاسد تو ہم جانتے ہیں، نقصانات، فسادات۔ مصالح، فوائد۔ مصالح کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس کے تعلق سے بھی 4 چیزیں ہیں۔ مصلحت کوئی اپنے ذاتی مفاد کا نام نہیں ہے کہ کوئی بات ہمارے مفاد کے خلاف جائے تو ہم اس کو خلاف مصلحت بول دیں، بلکہ اس میں بھی 4 چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم مصلحت بولنے سے پہلے 4 چیزیں دیکھنا ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ شریعت کا وہ مقصود ہو جس کو ہم مصلحت کہہ رہے ہیں، کتاب و سنت سے وہ ثابت ہو۔ دوسرا ہے کہ کسی صریح نص قرآنی کے خلاف نہ جا رہی ہو جس کو ہم مصلحت بول رہے ہیں۔ تیسرا ہے کہ کسی صریح نص حدیث کے خلاف وہ بات نہ جا رہی ہو جس کو ہم مصلحت کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے چوتھی بات یہ کہ جسے ہم فائدہ بتا رہے ہیں وہ ایک بڑے فائدے کی قربانی نہ مانگتا ہو، یعنی چھوٹی مصلحت سے بڑی مصلحت کی قربانی نہ ہوتی ہو۔ یہ 4 چیزیں دیکھ لیں تو ہم مصلحت کا فیصلہ کریں گے کہ اس میں مصلحت ہے یا فائدے کی چیز ہے۔ تو یہ ہے انکار منکر میں مصالح اور مفاسد کی رعایت۔ تو اب اس رعایت میں، یعنی مصالح میں نے بتا دیا کس کو کہتے ہیں، مصلحت، فوائد۔ اب اس کی رعایت میں جو باتیں ہیں اسے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی انکار منکر میں کن چیزوں کی ہمیں رعایت کرنا ہے، مصالح اور مفاسد کا کس اعتبار سے رعایت کرنا ہے۔ تو اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، میں 4 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ پہلی رعایت جو ہے وہ مدعو کے لحاظ سے ہے، یعنی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جس کو ہم روک رہے ہیں، اس کے طبقات کو دیکھنا ضروری ہے۔ دوسرا داعی، یعنی جو آدمی روک رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، وہ اپنے بارے میں اپنی پوزیشن دیکھے، اس کی کیا حالت ہے۔ اور تیسرا جغرافیائی مواقع، جغرافیائی حالات دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، کس جگہ ہیں۔ اور چوتھا وقت، کون سا وقت ہے۔ یہ 4 چیزوں کی رعایت ضروری ہے انکار منکر کے وقت۔ تو آئیے بالترتیب ہم دیکھتے ہیں، یہی ہمارا اصل موضوع ہے،
انکار منکر میں مفاسد اور مسالے کی رعایت۔ سب سے پہلی چیز ہے مدعو کے حالات، یعنی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جس کو کسی غلط کام سے روک رہے ہیں، اس کے حالات دیکھنا ضروری ہے۔ اب اس مدعو کے بہت سارے طبقات ہوتے ہیں، اس کی رعایت ضروری ہے۔ جیسے ہمارے سامنے جو منکر ہو رہا ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی حق پر آئے ہیں، اسلام پر آئے ہیں، ان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ایک عرصے سے اسلام پر ہیں، حق پر ہیں، ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے، انجان ہیں، جہلا کا طبقہ ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو سب کے طبقات کی، سب کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں منکر کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کی رعایت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عام کرنے کے بعد منکرات کو جو منع کیا ہے تو اس میں تدریج کا اصول اپنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ساتھ سب کو حرام کہہ دیا کہ شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، نہیں۔ ان کے درجات دیکھے، ان کے طبقات دیکھے کہ یہ سب کو ایک ساتھ نہیں منع کر سکتے ہیں، باری تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کو روکنا پڑے گا۔ تو اگر ہم اب کہیں پر کسی ایک شخص کے ہاں، کسی ایک سوسائٹی میں، کسی ایک سماج میں بہت سارے منکرات کا ایک تسلسل دیکھتے ہیں تو ہم ایک ساتھ ایک ہی زبان میں سب کے خلاف نہیں کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ ایک ایک کر کے ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، ایک ایک کے خلاف بولنا ہے۔ سب کو ایک ساتھ بولیں گے تو کچھ بھی صرف فساد ہوگا، ایک چیز کی بھی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہم کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تدریجاً کام کیا ہے، بلکہ کچھ معاملات میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کوئی اقدام نہیں کیا ہے، جبکہ آپ سمجھتے تھے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، صرف اس لیے کہ کہیں یہ اصلاح بگاڑ نہ ہو جائے، اصلاح سے زیادہ فساد نہ ہو جائے۔ مثلا خانہ کعبہ کی ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر تعمیر، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کاش یہ خانہ کعبہ ویسے بنا دیا جاتا، توڑ کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ، یہ جو نئے مسلمان ہیں، جو ساتھی ہیں ہمارے، یہ ابھی اسلام میں نئے، ان کے لیے اسلام نیا ہے، اللہ کا قانون نیا ہے۔ اگر ہم نے خانہ کعبہ توڑا، اصلاح ہی کی غرض سے توڑا، تو فساد ہو سکتا ہے، لوگ شکوک و شبہات کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ حاکم تھے، طاقت رکھتے تھے، پوری قوت رکھتے تھے، لیکن کوئی اقدام نہیں کیا، خانہ کعبہ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اصلاح بہت بڑے بگاڑ کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی۔ تو یہ بھی، اس چیز کی بھی رعایت بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، ہم قوت رکھتے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے تو ہم کچھ بھی کر بیٹھے، نہیں۔ سامنے والے کو، مدعو کو دیکھنا ضروری ہے، کس کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، صرف اپنا نہیں دیکھنا کہ ہمارے ہاتھ میں پاور ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کو کون روک سکتا، نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے اس اقدام کا کہ اثرات کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر طاقت حاصل کرنے کے باوجود، قوت رکھنے کے باوجود، فتح مکہ کے باوجود بھی مکہ میں کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے مواقع ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے طبقات کا، لوگوں کے مزاج کا خیال کیا ہے۔ ایک جاہل شخص، بدو شخص، بدو لوگ کیسے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہوتا تھا؟ کوئی آ کے راستے میں آپ کا اونٹ پکڑ لے رہا ہے، کوئی نکیل پکڑ لے رہا ہے، کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ لے رہا ہے، کوئی آپ کو بٹھا رہا ہے، کیا کیا نہیں کر رہے لوگ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ڈیل کر رہے ہیں، سب کو ان کے مزاج کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی کہ ایک بدو مسجد کے کونے میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا اور صحابہ دوڑ پڑے، دیکھیے ان کے جذبات تھے، دوڑ پڑے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، رک جاؤ، وہ پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کرنے دو اس کو۔ بعد میں پیشاب کر چکا تو آپ نے بلایا، پیار سے سمجھایا۔ اب اسی وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بہت سارا بگاڑ ہو سکتا ہے، ایک بھی بھاگنے لگتا وہ تو ایک جگہ گندگی تھی، کئی جگہ گندگی لگ جاتی، اصلاح کے بجائے اور بگاڑ ہو جاتا۔ تو یہ سب کے مزاج کو دیکھنا ضروری ہے، کون سے منکر کا انکار کب کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ ایک جملے میں آپ یہ کہہ لیں کہ جس کے ساتھ ہمیں کچھ کرنا ہے، سمجھانا ہے، اس کے طبقات، ان لوگوں کے طبقات، ان کے مزاج کو دیکھنا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، بڑا عجیب ہے، اور یہ واقعہ ان سے ثابت ہے کیونکہ ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اعلام الموقعین کے الفاظ ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ مررت انا وبعض اصحابی فی زمن تتار بقوم منهم یشربون الخمر، یعنی یہ صحیح سند سے ثابت ہے واقعہ، کیونکہ استاد ڈائریکٹ اپنے شاگرد ڈائریکٹ اپنے استاد سے نقل کر رہا ہے
ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ تاتاریوں کے دور میں جا رہا تھا کہیں، تو ایک جگہ میں نے کیا دیکھا، دیکھنے والے کون ہے؟ ابن تیمیہ۔ ان سے بڑا دائی کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا انکار منکر کی غیرت رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور سامنے کام کون سا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا یشربون الخمر، شراب پی رہے تھے۔ کتنا بڑا منکر کام ہے شراب پینا۔ کہتے ہیں فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مَنْ كَانَ مَعِي، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں نے آگے بڑھے ان کو روکنے کے لیے کہ یہ شرابی ہیں اور شراب پی رہے ہیں، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو پکڑ لیا، مت جاؤ ان لوگوں کو پینے دو شراب، کہا انہیں شراب پینے سے مت روکو، تم لوگ میرے پاس ٹھہرو، جو کر رہے کرنے دو۔ ساتھیوں نے کہا کہ استاد محترم یہ شراب پی رہے ہیں، اتنا برا کام کر رہے ہیں، ہم ان کو کیوں نہ روکیں؟ تو ابن تیمیہ کا جواب کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما حرم اللہ الخمر لانها تصد عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے خمر کو، شراب کو حرام قرار دیا اس لیے کیونکہ شراب یہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، شراب ان چیزوں سے روکتی ہے۔ اور کہتے ہیں وہ ہاؤلائی، لیکن ان لوگوں کا مسئلہ، ان شرابیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبی الذریۃ واخذ الاموال فدعهم، لیکن یہ ایسے شرابی ہیں کہ ان کی شراب انہیں لوگوں کو قتل کرنے سے روک رہی ہے، لوگوں کو کے اموال لوٹنے سے روک رہی ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹنے سے روک رہی ہے، اس لیے پینے دو۔ یہ شراب پی رہے یہی ٹھیک ہے، شراب چھوڑے تو خون پینے لگیں گے لوگوں کا، ان لوگوں نے شراب چھوڑا تو لوگوں کا مال لوٹنے لگیں گے، یہی مسئلہ رہنے دو، چھوڑو ان کو۔ تو یہ کون ہے؟ یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجدد اسلام ہیں، انکار منکر میں سزائیں پا چکے ہیں، جیل جا چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شرابیوں کے ایک گروہ کو نظر انداز کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھی، لیکن یہ منع کر رہے ہیں ان کو شراب پینے دو، کیونکہ یہ شراب سے رکے تو اس سے بڑی برائی میں پھنس جائیں گے۔ تو جب یہ دیکھیں کہ ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو ہم نے ایک کام سے روکا، اس سے رک کے اس سے بڑی برائی میں پھنس جا رہا، تو وہی رہنے دو، اس کو چھیڑو مت۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ پہلا جو اعتبار ہوتا ہے وہ مدعو کا، کہ ہم کسی منکر سے روکنے جا رہے ہیں تو دیکھیں مدعو کی کیا پوزیشن ہے، اس کی کیا حالت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز ہے دائی، یعنی جو روک رہا وہ خود اپنی حیثیت دیکھے، اپنا اعتبار کرے، اس کی پوزیشن کیا ہے۔ آج ہمارا جذباتی ڈائلاگ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن حدیث جانتے ہیں، اب کسی بھی منکر کے خلاف کھڑے ہو جائے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ پہلے خود کو تو بھی دیکھنا چاہیے، اور دو اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ایک طاقت کے اعتبار سے اور ایک تقوی کے اعتبار سے۔ طاقت کے اعتبار سے یہ کہ کچھ منکر ایسے ہوتے ہیں جس کے انکار کا کام، انکار کی ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی ہے، عوام کی نہیں ہوتی ہے۔ ایک منکر کام ہو رہا ہے لیکن اس کا انکار کون کرے گا؟ عمرا کریں گے، عوام نہیں کریں گے۔ لیکن آج عوام بھی ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ یہ منکر کام ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو جو کام حکومتوں کا ہے وہ ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، جو کام عمرا کا ہے، خلفاء کا ہے، منکر ہے، لیکن اس منکر کے ازالے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر نہیں ہے، عوام کے کندھوں پر نہیں ہے۔ اس منکر کے ازالے کی ذمہ داری عمرا کے سر ہے، خلفاء کے، وہ ہوں گے تو کریں گے، نہیں تو اللہ اس کا مالک۔ لیکن عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو پہلے ہمیں اپنی طاقت دیکھنی چاہیے ہر دور میں۔ جب بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ ایک وقت آئے گا ایسے خلفاء پیدا ہوں گے، عمرا پیدا ہوں گے، تم دیکھو گے وہ منکر کام کر رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مادامو صلو، جب تک وہ نماز پڑھیں تم ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو نبی نے خود کہا وہ منکر کریں گے، لیکن صحابہ نے انکار کی، اجازت طلب کی، نبی نے منع فرما دیا کہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خلفاء ہے عمرہ، ان کے خلاف جاؤ گے، ان کو سدھارنے جاؤ گے، سدھار سے زیادہ بگاڑ ہو جائے گا۔ اور پوری اسلامی تاریخ آپ پڑھ جائیے، جس خلیفہ، جس امیر کے خلاف اصلاح کے نام پر، انکار منکر کے نام پر کوئی بھی گروہ کھڑا ہوا ہے تو اصلاح کے بجائے فساد ہوا ہے۔ پوری ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، آپ پڑھ جائیں گے دیکھیں۔ تو جو کام ہمارا نہیں وہ کرنے بیٹھے گے تو کبھی اس سے بھلا نہیں ہوگا، کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے اپنی طاقت دیکھیں، دائی اپنا پاور دیکھیں۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو کوئی برائی دیکھے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں، قال العلماء، علماء کہتے ہیں یہ جو پہلا درجہ ہے اس کا حق عمرا کو ہے، یعنی عمرا کی ذمہ داری کی طاقت استعمال کریں۔
اور بعض لوگوں نے کہا کہ عمرہ نہیں تو وہ شخص جو اپنے حلقے میں طاقت رکھتا ہو، جیسے باپ اپنی فیملی میں باپ ہے، اپنے بچے پر سختی کرے، ہاتھ استعمال کرے، لیکن ایک شخص بازو والے کو مارنے بیٹھ جائے، اس کے پاس کیا پاور ہے؟ نہ قانونی حق ہے، نہ شرعی حق ہے، کوئی حق نہیں رکھتا، وہ کیسے مارے گا اس کو؟ تو اپنا پاور دیکھیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم اس منکر کا انکار کریں؟ تو پہلی چیز ہمارے پاس وہ قوت ہونی چاہیے۔ دوسرا تقوی کا معاملہ بھی ہے کہ ہم انکار منکر کا ایسا طریقہ اپنائیں جو بظاہر مفید نہ ہو بلکہ الٹا نقصان دہ ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچیں کہ ہمارا تقوی کا معیار کیا ہے، ہم کہیں بھی کوئی بھی ایکشن لے لیں گے تو بجائے اس کے کہ اصلاح ہو اور فساد ہو جائے تو ایسا نہیں۔ تو ہمیں دوسرا میں نے بتایا دوسری رعایت کہ ہم اپنا دیکھیں، سیاسی اعتبار سے بھی اپنی حالت دیکھیں اور تقوی اعتبار سے ہم اپنی حالت دیکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں جگہ کیا ہے، مواقع کیا ہیں۔ کیا ہر جگہ بولنا ضروری ہوتا ہے؟ ہر جگہ ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ میں اگر کوئی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ مت کاٹو۔ حالانکہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن میدان جنگ میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے، بھلے وہ چوری کر لے، روبے دینار سے زیادہ کتنا بھی چوری کر لے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹے۔ کیوں؟ وہاں پہ ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ کہیں شیطان وسوسہ نہ ڈالے اور بھاگ کے وہ دوسرے گروپ میں نہ چلا جائے، ہماری طاقت کمزور نہ ہو جائے۔ تو یہ اس منکر کے خلاف ہم اقدام کریں گے تو اس سے بڑا منکر نہ ہو جائے، وہ مرتد نہ ہو جائے، یہ خطرہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں رہے گا تو یہ خطرہ نہیں، ورنہ باہر خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جغرافیائی حالات کی رعایت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں آخری پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ آخری چیز ہے کہ وقت کی رعایت بھی بہت ضروری ہے، یعنی ایسے وقت میں جب لوگ ہماری بات سن سکیں۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہمارے سامنے ہوں جو ہماری بات سمجھ نہیں سکتے ہیں، کچھ اس کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 4 بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ انکار منکر ہمارا فریضہ ہے، لیکن پہلے ہمیں طے کرنا چاہیے منکر کیا ہے، اس کے بعد ہمیں رعایت دیکھنی چاہیے کہ کب ہمارے انکار میں فائدہ ہے اور کب ہمارے انکار میں نقصان ہے۔ اگر ہمارے انکار کے پیچھے کوئی فائدہ ہے تو انکار کا اقدام کرنا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔